السلام علیکم۔ جس خوش نصیب کی یہ خواہش ہو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے فیض سے، اپنی رحمت سے، اپنی زیارت سے، اپنی ملاقات سے نوازیں، یہ احادیث سنیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت اور ملاقات کا شوق دل میں پیدا کریں اور ان احادیث کو سنیں اور درود شریف کی اتنی کثرت کریں کہ آپ کو درود شریف کی روحانیتیں اور برکتیں اور رحمتیں اور درود شریف کا فیض نصیب ہو جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا شرف عطا ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کیسے ممکن ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیسے خوش ہوں گے؟ قیامت کے روز کچھ گروہ حوض کوثر پر ایسے آئیں گے جن کو میں درود شریف کی کثرت کرنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ یاد رکھیں، قیامت کے روز کتنی امتیں، کتنے لوگ کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن درود پڑھنے والوں کو حضور حوض کوثر پر پہچان لیں گے۔ لہٰذا اس زندگی میں جتنی سانسیں رہتی ہیں درود شریف کی کثرت کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو میری محبت اور میری شوق کی وجہ سے ہر دن اور ہر رات تین بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل پر یہ حق ہے کہ میرا اللہ اس دن کے اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ اب آپ نے قربت مصطفیٰ کو حاصل کرنا ہے، حضور علیہ السلام کا قرب حاصل کرنا ہے، حضور کے نزدیک ہونا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوس حاصل کرنا ہے تو کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب حاصل کر لیں گے۔ قیامت کے روز حضور سے کون ملاقات کرے گا؟ حضور کس سے خوش ہوں گے؟ کس سے ملاقات کریں گے؟ کس کو نوازیں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ہر دن مجھ پر 50 بار درود شریف پڑھے، قیامت کے روز میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ یعنی حضور صرف ملاقات نہیں کریں گے بلکہ مصافحہ کریں گے، ہاتھ میں لائیں گے۔ اور حضرت انس سے پوچھیں، حضور کی دعوت پکائی، آپ کا دسترخوان جب بھی میلا ہوتا آپ اس کو تندور میں ڈالتے، تندور کی آگ اسے نہیں جلاتی، میل جل جاتا، وہ سلامتی کے ساتھ اس دسترخوان کو نکال لیتے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ کیا، آگ اسے کیوں نہیں جلاتی؟ تو حضرت انس عرض کرتے ہیں، اے صحابہ، حضور علیہ السلام میرے گھر کھانا تناول فرما کر گئے، ہاتھ اس دسترخوان سے صاف کیے، اب جب سے حضور اس دسترخوان کو مس کر کے چھو کر گئے ہیں، ہاتھ مبارک صاف کر کے گئے ہیں، آگ میل کو جلا دیتی ہے لیکن دسترخوان صاف ہو جاتا ہے، اسے نہیں جلاتی، میں باہر نکال لیتا ہوں۔ تو جس سے قیامت کے روز حضور مصافحہ فرما لیں گے، اسے جہنم میں کیسے ڈالا جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا، بات چیت کرنا، ہم کلام ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں، جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو جو حضور علیہ السلام کی تربت انور، قبر انور کی زیارت کرے، حضور علیہ السلام کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے، تو جو حضور سے قیامت کے دن مصافحہ کر لے، حضور جس سے بات چیت کر لیں، جس کو حضور علیہ السلام اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے مل لیں، ٹچ کر لیں، مس کر لیں، ملاقات کر لیں، مصافحہ کر لیں، ہم کلام حضور ہو جائیں، جس خوش نصیب سے اس پر کتنا کرم ہوگا، اس کو جہنم کی آگ کیسے جلائے گی، وہ جہنم میں کیسے جائے گا۔ لہٰذا جمعرات کے دن اور بالخصوص کثرت کے ساتھ احادیث آئی ہیں، جمعہ کے دن درود شریف پڑھا کریں تاکہ یہ ساری برکتیں آپ کو نصیب ہوں، قیامت کے روز حضور سے ملاقات ہو جائے، مصافحہ کی سعادت حاصل ہو، اللہ اور اس کے رسول آپ سے خوش ہوں۔ درود شریف کی کثرت کیا کریں جمعہ کے دن، انشاءاللہ آپ ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔